برادران اسلام، شمع رسالت کے پروانوں، گادے توحید کے مت والوں، شمع نبوت کے چاہنے والوں، اولیاء کرام کے ماننے والوں، میری ملت کے نوجوانوں، اور سب سے پہلے ہم تمام مل کر عشق و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے سرکار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے مختار کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے حدید اور پاک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حضرات، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے جو اس کی شایان شان ہے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ 18,000 مخلوقات میں جو سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر جو مخلوق اللہ کی نظر میں تھی، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس بہتر افضل مخلوق میں پیدا فرمایا۔ اور افضل مخلوق میں پیدا فرما کر یہ اس کا احسان بالا احسان ہے کہ اس خدا نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب پاک کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس پر بھی احسان عظیم ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ ہم اور آپ پر احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کے ان لوگوں میں پیدا فرمایا جو اہل سنت و جماعت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم فکر مت کرو اور غم مت کرو، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ ہماری کامیابی کی ضمانت ایمان ہے، ہماری کامرانی کی ضمانت، سرفرازی کی ضمانت ہماری ہے، وہ ایمان ہے۔ کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ ایمان والے میں، مومن میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ مومن میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ ہم نہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہی مومن ہے، جو مومن ہے وہ مسلمان ہے۔ لیکن مسلمان بننا آسان ہے، مسلمان بننا بڑا آسان ہے، مومن بننا بڑا ٹف ہے۔ اس لیے کسی کہنے والوں سے جب پوچھا گیا کہ مومن میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے، تو کسی نے حسین جواب دیا تھا اور دل کو چھو لینے والا جواب دیا تھا، کہا مسلمان اسے کہتے ہیں جو خدا کو مانتا ہے، مسلمان اسے کہتے ہیں جو خدا کو مانتا ہے، اور مومن اسے کہتے ہیں جو خدا کو بھی مانتا ہے اور خدا کی بھی مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف خدا کو نہیں مانتا ایمان والا مومن، وہ خدا کو بھی مانتا ہے اور خدا کی بھی مانتا ہے۔ مطلب خدا کو ماننے کے بعد خدا جس کام کا حکم دیتا ہے، ایمان والا اس پہ بھی عمل کرتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، اور ہر آدمی اپنے دل میں جھانک کر کے اندازہ لگائے
کہ آیا ہم مسلمان ہیں یا مسلمان کے ساتھ ساتھ مومن بھی ہیں؟ تو آپ کو سب سے پہلے اس میں فرق پیدا کرنے کے لیے اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہمارا اور آپ کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ ہم صرف مسلمان ہیں کہ گوشت، مچھلی، چکن، مٹن اسی پہ گزر بسر ہو رہا ہے، یا پھر خدا کو مان کر، خدا کی بھی مان کر ہم اس کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اس کی ریاضت بھی کر رہے ہیں، اس کے فرمان پہ عمل بھی کر رہے ہیں، انہوں نے جو حکم دیا اس حکم کی پابند بھی کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہم کر رہے ہیں تو یقین بلا شبہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے ساتھ ساتھ مومن بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اگر ہمارے ایمان میں کمی ہے، مثلا اذان ہوتی ہے، اور یہاں تو کئی مسجدیں ہیں قریب قریب میں، ملا مسجد، سیدہ بوری مسجد، اقصی مسجد، کالی مسجد، چندہ بوری مسجد، حسین مسجد، ایک ساتھ جب آواز آتی ہے نا تو کان سے بہت ساری آوازیں ٹکراتی ہے، یکے بعد دیگرے مساجد سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہمارے کانوں سے جب یہ آواز ٹکراتی ہے تو اب آپ اپنے درمیان فرق پیدا کریں کہ اس آواز کو سن کر کے بستر چھوڑ دیتے ہو، مصلی پہ آتے ہیں، وضو کر کے مسجد جاتے ہیں، یا پھر ہم آواز کو سن کر کے انسنی کر دیتے ہیں۔ اگر ہم آواز کو سنتے ہیں ایک طرف سے اور دوسری طرف سے اگر نکال دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان ہم سے دور ہے۔ رمضان کا روزہ آ گیا اور رمضان کے دن گزر رہے ہیں، ہم دن میں بھی کھاتے ہیں، رات میں بھی کھاتے ہیں، تو سمجھ لیجئے ہم مسلمان ہیں، ایمان ہم سے دور ہے۔ اگر ہم مالک نصاب ہیں، زکوٰۃ دینے کی صلاحیت ہمارے پاس ہے، مگر ہم پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان ہم سے دور ہے۔ اگر ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو گھر میں امن و سکون کے ساتھ رکھ کر کے ہم زندگی میں حج کر سکتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بندے کو حج کر لینی چاہیے، اور اگر یہ نہیں کرتے اور دنیا سے ہم گزر جا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان ہم سے دور ہے۔ انسان بننا آسان ہے، مسلمان بننا آسان ہے، ایمان والا مسلمان بننا ہمارے لیے ہماری زندگی میں ضروری ہے کہ ہم مسلمان کے ساتھ ساتھ ایمان والا مسلمان بنے، مومن مسلمان بنے۔ مسجد ہم نے بنا لیا ہے، مسجد میں جا کر ہم جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہم نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں؟ ورنہ تو مسجد بڑی بنی ہوئی ہے، مسجد میں جگہیں تو کافی ہے، مگر نماز پڑھنے والے نمازی کی کمی ہے، نماز پڑھنے والے نمازی کی کمی ہے۔ اور جب ہمارے مسجد ہماری خالی ہو جائے، بازار آباد ہو جائے، مسجد خالی ہو جائے، اگر ہمارے چبوترے آباد ہو جائے، ہماری مسجد اگر خالی ہو جائے، کتے آباد ہو جائیں، تو سمجھ لیجئے اللہ کے عذاب کا انتظار کیجئے کہ اللہ کسی نہ کسی طرف سے ہمارے اوپر ظلم کا اسباب پیدا کرے گا جس سے ہم پر ظلم اٹھائے جائیں گے۔ ہم نے اپنے درمیان میں بہت خلا پیدا کر لیا ہے، ہمیں ہمارے قلب و جگر میں خدا کا خوف نہیں پیدا ہوا ہے۔ آج کا پیریڈ کیا ہے؟ یہ موبائل کا زمانہ ہے۔ کس چیز کا زمانہ ہے؟ یہ ڈبہ قریب یہاں بیٹھے ہوئے بڑے کے پاس کم ہوگا، چھوٹے بچوں کے پاس تو زیادہ سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ بوڑھے لوگ جو ہوں گے نا ان کے پاس یہ کم ہوگا، چھوٹا والا ہوگا۔ یہ بڑا والا کس کے پاس ہوگا؟ نوجوان طبقے کے پاس۔ لوگوں سوچو، اور نوجوانوں تم غور سے سوچو، اور یہ سوچ کر کے اپنی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کرو کہ آیا آپ کو مرنا بھی ہے یا نہیں۔ اگر مرنا ہے تو اس سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاتھ میں جب یہ موبائل ہوتا ہے نا
तो हम रिंग टोन में भी कभी कभी ऐसा कुफ्त महसूस होती है कि जब किसी का फोन आता है तो उठने तक, किसी को फोन लगाइए तो उठाने तक गाना सुनना पड़ता है, गाना सुनना पड़ता है। और ये कितने अफसोस की बात है कि मुस्लिम नौजवानों के फोन में रिंग टोन की जगह या तो गाना बजता है या उधर से इधर लगाइए, उधर से गाना सुनना पड़ता है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। इस मोबाइल से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन आपने सीखा मसलन इस मोबाइल से एक ऑप्शन है, अगर पढ़ा लिखा है तब भी, पढ़ा लिखा नहीं है तब भी। ये मुझे मालूम नहीं था। मेरे घर में बच्ची के हाथ में मोबाइल है, छोटी सी बच्ची है मेरे 4 साल की, तो उसको कुछ इसमें देखना हुआ तो उसने यूट्यूब चालू किया, नेट चालू किया, और उसके बाद वो एक बोलने का ऑप्शन आता है। मेरी बेटी ने उसने उसमें मोटू पतलू कहा तो मोटू पतलू आ गया, उसने मारा उंगली और उसने कहा मोटू पतलू, तो मोबाइल में झट से मोटू पतलू आया, उसने उंगली मारी और फिर वो चालू हो गया उनका फंक्शन। तो हमने बच्ची से कहा बेटा एक मरतबा और बता कैसा तुमने बोला है, तो उसने बंद किया, फिर से उसने ऐसा चालू किया। अब जब चालू किया तो उसी दिन से मुझे मालूम हुआ कि कोई चीज अगर YouTube पे तलाश करना हो, ऐसे बोलने से वो चीज मिल जाती है। और फिर उसने ये भी कहा कि अब्बा तुम्हें मालूम नहीं है क्या, इसमें क्या भी सुनना रहे तो नाम बोले तो वो चाहता करते। मैंने कहा सुभान अल्लाह। नौजवानों, मैं हाथ उठाने के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर हाथ उठाने की बात कर दूं तो मैं समझता हूं बहुत सारे लोगों को, नौजवानों बड़ों के भांडा फूट जाएंगे। जब इस मोबाइल में मोटू पतलू आ सकता है, इसमें गाने आ सकते हैं, तो इस मोबाइल में ये भी आ सकता है कि नमाज़े जनाजा की नीयत क्या है। इस मोबाइल में ये भी आ सकता है कि नमाज़े जनाजा जब हम पढ़ने के लिए अपने बाप की जनाजा पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं, माँ की जनाजा पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं, दादा और नाना की जनाजा पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं, नानी और माँ की जनाजा पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं, तो उसकी नीयत क्या करनी है। इसमें मोटू पतलू बोलने की जगह नमाज़े जनाजा पढ़ने की नीयत क्या है, ये बोले तो ये भी इसमें आएगा। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें कितने नौजवानों ने YouTube का सहारा लेकर नीयत याद किया है। हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा, इसलिए कि जब जब मैं जनाजा पढ़ाने जाता हूं तो बाजू वाला कहता है कि मौलाना एक मरतबा नीयत बोल छोड़ो। क्या बोलते हैं? और नीयत बोलने के लिए वो बोलते हैं जो बड़े होते हैं, इसलिए कि ये बच्चे तो जनाजा में कम ही होते हैं, इस उम्र के बच्चे, अगर होते भी हैं तो पीछे। और बहुत सारे नौजवानों, मौत कोई जरूरी नहीं है कि 70 साल के बाद आए, 80 साल के बाद आए, 90 साल के बाद आए। हम यहाँ स्टेज पे खड़े हैं, मेरा बेटा यहाँ खड़ा है, क्या किसी को मालूम है कि यहाँ से नीचे से उतरे और मेरा बेटा ठोकर लगे सीढ़ी से नीचे उतरे और अभी ये दम तोड़ दे? है तो ये 10 साल 11 साल का ना। मौत तो बरहक है ना, बरहक है। हमारे दिल में तमन्ना है मेरा बेटा बड़ा हो, पढ़े लिखे, आलिम बने, मुफ्ती बने, मुहद्दिस बने, इनके सरों पे भी आलमियत की दस्तार, फजीलत की दस्तार, इफ्ता की दस्तार सजाए जाए और फख्र से मैं कहूं कि मेरा बेटा भी आलिम व हाफिज है, कारी है, मुफ्ती है, मुहद्दिस है। मैं भी कहूं और मेरे दिल में ये तमन्ना है। मैं जब अपने घर जाता हूं ना तो अपनी माँ से कहता हूं, मम्मी जान तुम्हारा बेटा तो आज आलिम बन गया, तुमने अपने बेटे को हाफिज बना लिया, कारी बना लिया, मौलाना बना लिया, कभी मेरे लिए भी दुआ कर दो कि अब मेरा बेटा भी हाफिज कारी मौलाना बन जाए। मैं अपनी माँ से अक्सर ये दुआ करवाता हूँ। वैसे मुझे मालूम है कि रोजी किस्मत से मिलती है, रोजी। हाँ, इस चक्कर में मत पड़िए। मुझसे एक आदमी ने पूछा, मौलाना अपने बच्चे को क्या बना रहे हैं, अब क्या इरादा है? मैंने कहा मेरा इरादा तो ये है कि थोड़ा 10 पढ़ ले, उसके बाद पहले हाफिज कुरान बनाऊंगा इसको, उसके बाद आलिम बनाऊंगा, फाजिल बनाऊंगा, उसके बाद मुफ्ती बनाऊंगा।
آگے اللہ تعالیٰ نے دیا تو اور دوسری جگہ پڑھنے کے لیے بھیجوں گا، لیکن سب سے پہلے حافظ و قاری عالم و مفتی بناؤں گا اسے۔ اس نے کہا مولانا تمہیں لوگ یہاں تک بسے رہے، ارے ڈاکٹر انجینئر بناؤ۔ سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور دولت علم سے ملتی ہے تعلیم سے ملتی ہے؟ تو سرکار مولا کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دولت مت مانگو۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سے دولت مت مانگو، اللہ تعالیٰ سے قسمت مانگو، تقدیر مانگو۔ فرمایا میں نے بہت سارے اہل علم کو، پڑھے لکھے لوگوں کو تقدیر والے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے دیکھا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے دیکھا ہے۔ جاہل ہے، انگوٹھا لگانے والا ہے، بڑا سے بڑا ڈاکٹر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، انجینئر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، عالم و مفتی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تقدیر کا سکندر ہے۔ سبحان اللہ، تقدیر کا سکندر ہے۔ فرمایا اللہ سے اچھی تقدیر مانگو۔ یہ میرے باپ کی بات نہیں ہے، مولا کائنات کی بات ہے۔ سبحان اللہ، کس نے کہا؟ مولا کائنات نے فرمایا ہے۔ تو جو تقدیر میں ہے نا وہ ملے گا، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر کے بیٹھے رہیں تو ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، وہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ کب؟ فرمایا جو ہنر جانتے ہو نماز ضروری ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اللہ نے فرمایا ہے جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تب تم زمین پہ پھیل جاؤ، یعنی پھیلنے کا مطلب اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ پھیل جاؤ، کاروبار میں لگ جاؤ۔ فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کاروبار میں لگو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فرمایا واللہ خیر الرازقین، واللہ بہترین رزق کا دینے والا ہے۔ کوشش کیجیے۔ لیکن میں نے کہا نا یہ موبائل ہم کو اس سے بہت کچھ سیکھنا تھا۔ مثلا اچھا اس موبائل کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے بچے گانا یاد کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ سب بولیے، یاد کرتے ہیں نا؟ کتنے نوجوان کو یہاں پہ میں پوچھوں کتنے نوجوان کو 10 سورتیں یاد ہے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھاؤ، اس لیے کہ ہاتھ اٹھانے کے لیے کہوں گا تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جتنے نوجوان موبائل سے گانا یاد کیے ہیں، یہ نوجوانوں پہلے اپنے دل پہ ذرا نظر ڈالو اور عمیق گہرائیوں کے میں اتر کر کے ڈھونڈو، سوچو کہ تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد تمہیں جواب دینا ہے۔ تیرے دل میں خدا کی کتاب قرآن کی صورتیں بسی ہوئی ہے، یا پھر اسٹیجوں پہ محلوں میں اسٹیجوں پہ ناچنے والے لچے لفنگوں کی وہ گانا تمہارے دل میں رچا بسا ہے؟ ہمیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا نا اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، لیکن ہم سیکھ کیا رہے ہیں؟ پوری رات ابھی محفل میں دیکھ لیں، آپ چلے جائیں ملا مسجد کے سامنے، کٹے پہ لوگ پوریا پہ لوگ بیٹھے ہوں گے، بیس میں چلے جائیں وہاں بیٹھے ہوں گے لوگ، اپنے اپنے دروازوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ شولاپور ناکا چلے جائیے، وہاں ابھی بھی آپ کو 50 نوجوان ملیں گے۔ ایسا نہیں کہ اس کے کان میں اذان کی آواز نہیں آتی ہے۔ توفیق، اللہ سے توفیق مانگو۔ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں پیشانی ٹیکنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ بھی توفیق ربی پر ہے، ورنہ مسجد تمہارے سامنے ہمارے سامنے ہے، ہم مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر کے سارا کام پاس کر دیتے ہیں، سجدہ ریز ہونے کی خدا توفیق نہیں دیتا ہے۔ حالانکہ ایک ایک منٹ اور لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اپنی زندگی کے اوقات کہاں گزارے ہیں، لمحات کہاں گزارے ہیں، دن اور رات کیسے گزارے ہیں، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا ہم سے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں خدا کا خوف نہیں ہے،
ہمارے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے. جس دن ہمارے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے ہماری دعا قبول ہوتے ٹائم نہیں لگے گا. یاد رکھیں, ہاں وقت نہیں لگتا ہے. بندہ صدق دل سے دعا مانگے, صدق دل سے. اگر بندہ شرابی بھی, کبابی بھی, جواری بھی صدق دل سے رب سے دعا مانگے, قسم خدا کی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ پھر فور اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ, پھر فور قبول کر لیتا ہے. ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں, مدینہ الرسول ہے, میرے مصطفیٰ کی گلی مدینہ شریف ہے, سیدنا فاروق اعظم کا پیریڈ ہے. خلیفۃ المسلمین کے مسند پر مسلمانوں کا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جو امیر المومنین کی حیثیت سے خلافت کے مسند پہ جلوہ فرما ہے. حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے چلے آ رہے تھے, اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایک شرابی شراب پی کے ہاتھ میں شراب کا بوتل لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے. اچانک نظر پڑی کہ سامنے حضرت عمر آ رہے ہیں, اور جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم پہ شرابی کی نظر پڑی, شرابی نے جلدی سے شال کھولا, اوڑھا اور بوتل کے بغل میں دبا دیا. شراب کی بوتل بغل میں دبایا. اس نے بلکتے ہوئے, سسکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا, مالک حقیقی آج عمر سے مقابلہ, عمر سے سابقہ پڑا ہے. ابھی تک تو چوری سے شراب پی رہا تھا, چھپ کر کے شراب پی رہا تھا. آج امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہے. یا اللہ, اگر عمر کو معلوم ہو کہ اس بوتل میں شراب ہے تو عمر کے ہاتھ میں جو کوڑے ہیں مولا, اس کوڑے سے میرے جسم کے چمڑے ادھیڑ دیے جائیں گے. اے پروردگار عالم, آپ بچا لے مولا, آج عمر سے تو بچا لے. آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا, توبہ کرتا ہوں مولا, توبہ قبول کر لے. دل میں روزہ و قطار رو رہا ہے, گریہ ساری کر رہا ہے, خدا سے سچی توبہ کی آس لگا کے بیٹھا ہے. اتنے میں چلتے چلتے سیدنا فاروق اعظم قریب آ گئے. پوچھا نوجوان, چادر کے نیچے کیا چھپا رکھا ہے؟ میں نے کہا نا, صدق دل سے اگر دعا مانگے جائیں تو رب قبول کرتا ہے, اس لیے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے خدا اپنے بندوں سے. سبحان اللہ, کتنے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سیدنا عمر فاروق نے فرمایا, نوجوان چادر ہٹا, بتا کہ تو نے اپنے چادر میں کیا چھپا رکھا ہے. اتنا پہنا تھا, کپ کپی ہاتھ سے لرزتے ہوئے, ڈرتے ہوئے اس نے اپنے بغل سے بوتل نکالا اور پیار سے کہا, امیر المومنین اس میں کچھ نہیں ہے, اس میں دودھ لے کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ, کیا کہا؟ دودھ لے کے جا رہا ہوں. امیر المومنین نے کہا ڈھکن کھول. اب تو اس بندے کی کیا بنی بول نہیں سکتے, لیکن اس نے اللہ سے دعا کر چکا تھا, دعا کیا تھا, استغاثہ کر چکا تھا. یہ اللہ آبرو بچا لے, اگر آج عمر سے بچ گیا تو ہمیشہ کے لیے شراب چھوڑ دوں گا. اس نے ڈھکن کھولی, فاروق اعظم نے ہاتھ سے بوتل لیا اور ناک سے لگا کے سونگھا, فرمایا سبحان اللہ, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ تیرے دودھ میں برکت عطا فرمائے. جاؤ گھر والوں کو بھی پلاؤ, تم بھی پیو. اتنا کہنا تھا, شرابی کی آنکھیں بھر آئی, برسنے لگی. اس نے وہی سرزد ہو کے کہا, یہ اللہ تیرے شان کریمی پہ قربان جاؤ, اور پلٹ کر کے فاروق اعظم سے کہا, امیر المومنین آج میں آپ کو سچی بات تو نہ بتا دوں, سچا واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کیا بات ہے, کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس وقت اس بندے نے کہا تھا, اے امیر المومنین میں تو شراب خانے سے آ رہا تھا, اس میں شراب لے کے آ رہا تھا, آپ پہ نظر پڑی ہے تو میں نے دل سے توبہ کیا ہے, اللہ کو یاد کیا ہے, معبود حقیقی کو میں نے واسطہ دیا ہے مصطفیٰ کریم کا, اور میں نے کہا یا اللہ اگر شراب کو تو دودھ میں چینج کر دے تو مولا ہمیشہ کے لیے میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے میں توبہ کر کے پاک ہونا چاہتا ہوں. آج عمر سے بچا لے. فاروق اعظم آج میں نے توبہ کیا, یہ شراب ہے مگر اللہ نے شراب کو دودھ میں بدل دیا ہے. سبحان اللہ, کیا فرمایا؟
شراب کو دودھ میں بدل دیا ہے. یہ فاروق اعظم کے سامنے شرابی کا کردار ہے. پتا چلا اگر ہم مجرم بھی ہیں، شرابی بھی ہیں، کبابی بھی ہیں، صدق دل سے اگر خدا سے توبہ کرے اور دعا مانگیں تو وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. ہماری دعا کو پھر فوراً قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. فوراً قبول. پہلے بندے مانگ کر تو دیکھو وہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے، ہم سے کتنی محبت، کتنا پیار کرتا ہے. پہلے مانگ کر تو دیکھیں ہم نے مانگا کہاں ہے، ہم نے اس حیثیت سے مانگا کہاں ہے، ہم نے اس منزل میں پہنچ کر کے مانگا کہاں ہے. ہم جب مانگتے ہیں مسجد میں 2 گانا ادا کرتے ہیں تو دل کہیں ہوتا ہے، نماز کہیں ہوتے ہیں، کہیں سجدے لگے ہوئے اور کہیں نہیں، اور سلام پھیرا اور چلے اور بھاگے. یہ نماز نہیں ہے. نماز یہ ہے بندہ جب مسجد میں جائے نا، تو میں نے کہا نا جس خلوص کے ساتھ بندے نے خدا سے لو لگا کر کے شراب کو دودھ میں چینج کرنے، تبدیل کرنے کی خدا سے دعا مانگی تھی، اسی پوزیشن میں آ کر کے اگر بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کے اپنے معبود حقیقی کو یاد کرتا ہے، مولا تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے آیا ہوں، مولا معافی عطا فرما دے، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے، جنت میں جانے کی سند عطا فرما دے. پہلے بندہ پیشانی دے کر دعا تو مانگ کر کے دیکھے. مگر لوگوں ایک چیز یاد رکھیں، اگر خلوص کے ساتھ دعا نہ مانگی جائے تو ویسے تو 10 روپیہ باپ سے بھی لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، 100 روپیہ باپ سے بھی لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. دیتا ایسے کہنے کے ساتھ 100 سوالات ہوتے، کیا کرے گا، کئی کو مانگتا ہے، کیوں، کیا ہونا، کئی کو ہونا. 100 سوال باپ کرتا ہے. جب باپ سے 100 روپے لینے میں 100 سوالات ہم کے سننے پڑتے، جوابات دینے پڑتے ہیں، تو جنت اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ بولیے. ہماری ڈھیٹائی دیکھ لیجئے، ہم مسلمانوں کی ڈھیٹائی ہے یہ. سوچتے ہیں بس مریں گے اور مرنے کے بعد جنت باپ کی جاگیر ہے، مریں گے ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے. بھائی ایک چیز یاد رکھیں، جنت عظیم جگہ کا نام ہے، بڑی عظیم جگہ کا نام ہے. دنیا میں اگر ہمیں گھر بنانا ہوتا ہے نا، تو آج کے پیریڈ میں پلاٹ خریدنا ایک پریشانی ہے، اور اس پہ عمارت بنانا، بلڈنگ بنانا، گھر بنانا یہ دوسری پریشانی ہے. اس پریشانی کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو مجھ سے پوچھ کر کے دیکھ لو. 2019 میں سلاب ڈالا، ابھی تک پلاسٹر نہیں ہو پا رہا ہے. مطلب پلاٹ خریدنا ایک پریشانی، بلڈنگ بنانا دوسری پریشانی. ہم دنیا میں ایک 10 بائی 10 50 بائی 30 بائی 30 کا گھر نہیں بنا پاتے ہیں. تو کہا جنت جو ادنا جنتی جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ادنا جنتی جو جنت میں جائے گا اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی معلوم ہے؟ کتنی؟ یہاں سے شورا کنڈا کا، خواجہ مہندر کا، چکوٹا، بمبئی، پونا نہیں. فرمایا ایک ادنا جنتی جو جنت میں جائے گا، فرمایا ایک تیز رفتار جوان گھوڑا 500 برس تک کنٹینیو دوڑتا رہے اپنی پوری تاب و طاقت کے ساتھ. فرمایا 500 برس میں جہاں اینڈ میں پہنچے گا، 500 برس کے بعد فرمایا ادنا جنتی کی جنت میں مکان اتنا بڑا ہوگا. تو اتنا بڑا جنت میں جگہ جو ملے گی، اتنی بڑی جو حویلی ملے گی، تو کام بھی تو دیکھا جائے گا نا. کام دیکھا جائے گا کہ نہیں؟ تو بتائیے مسلمان بن کر کے جنت لینا چاہتے ہیں یا مسلمان کے ساتھ ساتھ ایمان والا بن کے؟ مسلمان کو تو جنت نہیں ملے گی، یہ طے بات ہے. اس لیے کہ امام غزالی نے جو فرمایا مسلمان کے ساتھ ساتھ ایمان، ورنہ عیسیٰ بھی مسلمان ہے، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے، کم وقت کو سال بھر تک مسجد کا دروازہ نہیں معلوم ہوتا. عید میں ٹپ ٹاپ کے ساتھ اچھا کپڑا پہن کے پہلے صف میں جا کے بیٹھتا ہے، عید کی نماز میں پہلے صف میں جا کے بیٹھتا ہے. ایسا مسلمان جنت میں پہلے پہنچے گا؟ سوچنے کی بات ہے. سوچو نوجوانوں، سوچو. جنت سے انکار کرنا اتنا آسان نہیں ہے.
اگر اس کے بارے میں تھوڑا معلومات کرنی ہو نا کہ جنت کا عذاب کیسے ہے، ایک بچھو آتی چھوٹی سی، اتنی بڑی بچھو ہوتی ہے، لال لال یوں دم اس کی الٹی سیدھی ہوتی ہے، تجربہ کرو، جنگل میں جاؤ پکڑ کے لاؤ اور اس سے ڈنک مارنے لگاؤ، اس کی تکلیف کو دیکھو۔ میں تو بھگت چکا ہوں، غلطی سے پکڑنے گیا تھا کسی چیز کو، اس میں بیٹھا تھا، مار دیا، لگتا ایسا ہے کہ جیسے آگ کے انگارے میں ہاتھ ڈالا، پورا ہاتھ جل رہا ہے، اور اس کا اثر ہم نے 24 گھنٹے تک دیکھا تھا ڈاکٹر کے نہ ملنے کی وجہ سے۔ 24 گھنٹے تک لگ رہا تھا پورا ہاتھ جل رہا ہے اور سکون نہیں مل رہا تھا، پانی میں ٹھنڈا برف نما پانی میں ہاتھ ڈالنے کے بعد بھی ہاتھ جل رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تو ادنا بچھو ہے، جنت جہنم میں جو بچھو ڈنک ماریں گے، اس بچھو کے ڈنک مارنے کا عالم یہ ہوگا جیسے انسان کے منہ سے انگارے باہر آتے ہو، اتنی شدت کی تکلیف ہوگی۔ اور یہ جہنم میں جانے والے کو ادنا عذاب ہے، یہ معمولی عذاب ہے، سوچنے کی بات ہے۔ پتا چلا نوجوانوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ایمان والا بننے کی کوشش کریں۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ ایک دم سے آدمی جو ہے نا وہ تہجد گزار نہیں بن جاتا ہے، لیکن کم سے کم کوشش تو کرنی چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے۔ دیکھیے ہماری یہ مجلس جو سنڈے کی مجلس ہوتی ہے نا، اس کے منانے کا واحد وجہ ہے کہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں کی اصلاح کر سکیں، ان کی اصلاح کریں۔ صرف لمبی لمبی لچھے دار بات کہہ کر کے چلے جائیں، یہ ہماری عادت میں نہیں شامل ہے۔ آپ چاہے کرو یا مت کرو، آؤ یا مت آؤ، ہاں ایک چیز ضروری ہے کہ تقریر جب ہوتی ہے نا تو عالم کبھی رمضان کے روزے پہ بولتا ہے، کبھی نماز پہ بولتا ہے، کبھی زکوٰۃ پہ بولتا ہے، کبھی حج پہ بولتا ہے، کبھی سود پہ بولتا ہے، کبھی بیاج پہ بولتا ہے، کبھی اعمال خیر کے اوپر بولتا ہے، کبھی اصلاح معاشرے پہ بولتا ہے۔ تو جو کمی آپ کے اندر ہو تو وہ کمی کو دیکھ کر مولانا بیان کر رہے ہیں تو یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہ ہمارے کچھ بول رہے ہیں بول کر، یہ ٹھیکا نہیں کر لینا کہ یہ مولانا جو بیان کر رہے ہیں وہ ہم نہ جو بول رہے ہیں۔ اے مولانا دیکھ یہ میرے کو بول رہے ہیں، معلوم ہے ان کو میں نماز نہیں پڑھتا بول کر کے ہم نہ سے بول لیتے تھے، یہ معلوم ہے میں روزہ نہیں رکھا تھا، یہ ہم نہ سے بول رہے ہیں، یہ معلوم ہے میں زکوٰۃ نہیں دیا تھا، ہم نہ سے مولانا بولتے ہیں۔ بھائی مجلس میں تقریر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام پبلک بیٹھی ہے، ہم عام باتیں سب کے لیے بتا رہے ہیں۔ یہ کسی مسلمان کے لیے نہ نماز معاف ہے، نہ روزہ معاف ہے، نہ حج و زکوٰۃ معاف ہے، ہر مسلمان کے لیے، حتیٰ کہ پڑوسی کا حق بھی اس کے اوپر معاف نہیں ہے، پڑوسی کے حقوق معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو مسلمان ہے، پانچوں وقت کا نمازی ہے، حاجی ہے، زکاتی ہے، اعمال خیر کرنے والا ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، اگر وہ نمازی، حاجی، زکاتی اگر اپنے پڑوسی کو گالی دیتا ہے، مارتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ نمازی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، زکاتی ہو سکتا ہے، مگر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ سوچئے آپ، ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پڑوسی کو اگر گالی دیتے ہیں، پڑوسی کو ستاتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب ہوتے ہوئے بھی یہ مسلمان ہوگا، ایمان والا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان والے کے لیے اتنی شرط ہے کہ آپ جب کھا رہے ہیں رات میں اور آپ کا پڑوسی اگر غریب ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ پڑھنے والوں دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پڑوسی غریب ہے، تم اگر گھر میں گوشت لائے ہو تو فرمایا گوشت میں تھوڑا شوربہ بڑھا دو، سالن تھوڑا زیادہ کر دو، اور فرمایا ایک دو بوٹی ڈال کر کے شوربے کے ساتھ اپنے پڑوسی کو بھی شامل کر لو۔ اگر اس نے ایک بوٹی کھا کر کے دعا دے دیا، اللہ تعالیٰ اس دن کے کھانے کا تم سے حساب نہیں لے گا، اس دن کے کھانے کا حساب نہیں لے گا۔ اور فرمایا لیکن اگر کوئی آدمی دسترخوان بچھایا ہے، اپنے فیملی کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا ہے،
اور دروازے پہ کوئی بھوکا آ کر کے سوال کر دیا، کسی بھوکے نے سوال کر دیا، ایک گھر والے اللہ کے نام پہ کھلا دو، میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ روٹی کھلا دو، کھانا کھلا دو۔ اگر گھر والے نے کھانا نہیں دیا تو بھوکے کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے کے بعد ڈائریکٹ خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا، جنت کی خوشبو بھی اسے میسر نہیں ہوگی کہ ہم نے اسے رزق دیا تھا، میرا بندہ اس کے سامنے سوالی بن کے آیا ہے، میرے بندے کو اس نے نہیں کھلایا، پھر اسے کیا دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ دولت سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، ہم جب بازار سے کچھ لے کے آتے ہیں، گھر کا جو مالک کو مختار ہوتا ہے، ہر آدمی کی یہ ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر آدمی کرتے ہیں، گھر سے بازار جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں اور گھر میں جا کر کے اپنے بچوں کے ہاتھ میں، بڑے بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں کہ لے بیٹا برابر برابر بانٹ لے، ہے نا؟ اب اگر وہ برابر برابر بانٹا تو ٹھیک ہے، اور کسی بچے نے شکایت کر دیا ابا انہوں نے تمہیں برابر برابر دیتے نہیں، انہوں تین تین لیے، ہم نہ ایک ہی دیے، ایک دن، دو دن، تین دن، باپ نظر انداز کرتا ہے، لیکن جب شکایت برابر آتی ہے تو باپ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ جو اتھارٹی ان کو دیا تھا بانٹنے کی، وہ اتھارٹی چھین لیتا ہے، اسے سلب کر لیتا ہے، وہ دوسرے کو دیتا ہے، اب تو برابر برابر بانٹ۔ لوگوں بے نہیں بلا تمثیل، ہر دروازے پہ مانگتے نہیں جاتے ہیں، ہر دروازے پر مانگتے نہیں جاتے، مانگنے والے ہر دروازے پہ نہیں جاتے ہیں، وہ دروازہ جانتا ہے یہ دروازہ ہماری طرح غریب یتیم فقیر کا ہے، یہ دروازہ کسی سائل کا ہے، یہ جو حویلی دکھ رہی ہے نا کسی امیر کا ہے، امیر گھرانے کا ہے، تھوڑے اس دروازے پہ جائیں گے کھانا بھی ملے گا، ہو سکے تو کپڑے بھی ملیں گے، اور اگر اللہ نے دیا تو دولت روپیہ بھی دے دے گا، دولت دیکھ کر کے، ثروت دیکھ کر کے، پوزیشن دیکھ کر کے مانگتے، آج مانگنے والے دروازے پہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے دولت دیا ہے، دروازے پہ آنے والے کو آپ نے اگر رسوا کیا ہے، اس کو اپنے دروازے سے آپ نے کھڑکیاں دے کے بھگایا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں انصاف ہوتے ٹائم نہیں لگتا ہے۔ اے لوگ، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اپنے دروازے پہ آنے والے سائل کو جھڑکیاں مت دو، اسے جھڑکی دے کر کے، اسے اپنے دروازے پہ مایوس کر کے مت بھیجو۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو کچھ دے کے بھیجو، اگر نہیں دیا ہے تو معافی مانگ لو، بندے جا معاف کر بھائی، آج کچھ نہیں ہے، کل آنا میں ضرور دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ طریقہ انبیاء کرام بزرگان دین کا طریقہ ہے، سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کیوں شروع ہوئی معلوم ہے آپ کو؟ یہ 11ویں شریف جو آج ہم کرتے ہیں، سرکار غوث اعظم، یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ نہیں ہے، یہ 11ویں شریف کرنا ہمارا آپ کا طریقہ نہیں ہے، یہ سرکار غوث اعظم سردار اولیاء کا طریقہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ سردار اولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ ہوا کیا؟ سرکار غوث اعظم اپنے دروازے پہ جلوہ فرما تھے، ایک سائل آ گیا، بڑا غریب تھا، آیا، سوچا آج غوث اعظم کے دروازے پہ آیا ہوں، ضرور کچھ ملے گا، یہ تو سردار اولیاء ہے نا، سبحان اللہ، رسول اللہ کے شہزادے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے آنکھوں کے تارے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس طرح میں نبیوں میں سب سے افضل اعلیٰ ہوں، میرا بیٹا عبد القادر اسی طرح ولیوں میں سب سے افضل اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، ولیوں میں افضل۔ فرمایا یہ تو سردار اولیاء ہیں، دروازے سے واپس نہیں جا بھیجیں گے۔ سائل گیا، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ، سلام کیا، سرکار غوث اعظم نے جواب دیا، عرض کیا حضور گھر میں بڑی پریشانی چل رہی ہے، غربت سے دوچار ہوں، سرکار کچھ عطا فرمائے۔ غوث اعظم نے اپنے گھر میں آواز لگائی، دیکھو گھر میں اگر کوئی چیز ہو تو نکال کر کے سائل کو دے دو۔ لوگوں، ہمارا آپ کا گھر اتنا خالی کبھی نہیں ہوتا ہے، سبحان اللہ، کبھی نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ دن نہیں دکھایا ہے ابھی۔ گھر میں چاول تو ہوتا ہی ہے، گیہوں تو ہوتے ہی ہیں، آٹا تو ہوتے ہی ہیں، کچھ نہ کچھ گھر میں کھانے پینے کے سامان ہوتے ہیں، اگر ریڈی نہ ہو، تیار نہ ہو تو چاول کی شکل میں، گیہوں کے شکل میں، آٹے کی شکل میں کچھ نہ کچھ ہمارے گھر میں ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیے سرکار غوث اعظم کی ذات پر، گھر کے اندر سے آواز آتی ہے
हुजूर घर में दाना नाम की कोई चीज नहीं है। दाने नाम के, दाल का भी दाना होता है, चावल भी होता है, गेहूं भी होता है, कहा कुछ नहीं, खाने पीने की चीजों में से कुछ नहीं है। फरमाया कुछ पैसे हो तो, फरमाया पैसे भी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों, बड़ा बनना बड़ा मुश्किल है जी। हम न कहते हैं कि गौसे आजम सरदार अंबिया, तमाम औलिया उनके कदमों के नीचे हैं, इनका कदम तमाम औलिया किराम के गर्दनों पे है, मगर उस मंजिल पे पहुंचने के लिए, उस मनसब और मंजिल पे पहुंचने के लिए गौसे आजम ने कितने पापड़ बेले हैं, कितनी मशक्कतें उठाई है, कितने तकलीफ झेले हैं, ये हमें आपको क्या मालूम है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साइल से फरमाते, मेरे भाई माफी चाहता हूं, आज वापस चला जा और चांद के 11 तारीख को मेरे दरवाजे पे आना। क्या फरमाया? चांद के 11 तारीख को दरवाजे पे आना। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला हो पूरा महीना मेहनत करते, चांद के 11 तारीख को लंगर बनाते। सुभान अल्लाह। चांद के 11 तारीख को लंगर बनाते, शहर के हर अमीर गरीब सबको दावत देते, सारे इलाके लोग लंगरे गौसे आजम के लिए खानकाहे गौसे आजम में आते, सब लंगर खाते। जो अमीर होते वो खा के चले जाते, जो गरीब होते गौसे आजम उसको खिलाते भी, उसको तोशा बांध के देते भी, प्लस रुपया पैसा भी देते। फरमाते भाई अब जा, फिर 11 तारीख को अब्दुल कादिर के दरवाजे पे आना। सुभान अल्लाह। फिर 11 तारीख को अब्दुल कादिर के दरवाजे पे आना, और हर 11 तारीख को गौसे आजम अल्लाह के नबी मदीने के ताजदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम आप 12वीं शरीफ करते थे। क्या करते थे? 11 का दिन गुजार कर शब जो आती है ना, वो 12 तारीख 12वीं की शब होती है। तो ये कौन करते थे? गौसे आजम करते थे। आज गौसे आजम, लेकिन गौसे आजम के दिल में था, ए अल्लाह, अगर इतनी दौलत होती अब्दुल कादिर के पास कि मैं दुनिया वालों को खिला करके तेरा शुक्र बजाने के लिए सजदा रेज़ होने की दावत देता, तो मौला तेरे बंदों को कभी अपने दरवाजे से खाली नहीं जाने देता। अब्दुल कादिर जीलानी ने इतना ही कहा था। उस दुआ का असर ये है कि आज भी गौसे आजम की वो दुआ आज तक कबूलियत के मैदान में है। हर 11 तारीख को गौसे आजम की 11वीं दीवाने गौसे आजम मनाते हैं, खुद भी खाते हैं, पड़ोसियों को भी खिलाते हैं, मोहल्ले वालों को भी खिलाते हैं, रिश्तेदारों को भी खिलाते हैं, अपने अमीर गरीब सबको दावत में खिलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये गौसे आजम की दुआ का नतीजा है कि 11वीं शरीफ इतने जोरों शोर से होता है और लोग मनाते हैं। और एक चीज और याद रखें, ये रुकने से रुकने वाली चीज नहीं है। हाँ, ये रोकने से रुकने वाली चीज नहीं है। इसलिए रुकने वाली चीज नहीं है कि ये दुआ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी पीराने पीर ने दुआ मांगी थी। सुभान अल्लाह। अरे पीराने, हमारे जैसे नाकारों की दुआ रिजेक्ट नहीं होती है, तो पीराने पीर की दुआ कैसे रिजेक्ट हो जाएगी? रोकने वाला जितना रोकता है उतनी ही 11वीं शरीफ होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज भी बहुत सारी दावतें हैं, आज भी। हाँ, आज तो देख रहा हूँ कि शादी में मैं एक निकाह पढ़ा के आ रहा हूँ, मैं खुद ही एक निकाह पढ़ा के जाके आ रहा हूँ। एक मंगनी की दावत है, 2 मंगनी की दावत है। अब सोचा मंगनी में जाऊंगा तो कल हमारा आसिफ हमारी खैर नहीं, मंगनी में हमारा खैर ले लेगा, इसलिए अब मैंने कहा भाई नहीं, अब मेरे को आसिफ के दरवाजे पे जाना है। इसलिए कि आसिफ ने दिल किया था गहराइयों से, और ये बच्चा हमारा आसिफ है ना, ये बहुत दिनों से कह रहा है कि हजरत हम मिलाद करना चाहते हैं। तो मैं घर चला गया, मुफ्ती साहब चले गए, मुफ्ती साहब भी चले गए। मैं सोच रहा था आगे कर लो के, लेकिन चूंकि डेट पड़ चुकी थी, इसलिए दिल में इरादा रखो, ये सोच करके हम जो महफिल मना रहे हैं ना, तो इसमें हमारे दरवाजे पे हमारे दोस्त है। लेकिन एक चीज और है, एक चीज और समझ लीजिए कि अल्लाह ताला
یہ سب کو توفیق نہیں دیتا ہے. مان لو اتنے لوگ جو آج یہاں آئے ہیں, محفل ختم ہوگی, یہاں کھانا کھائیں گے, تو ظاہر سی بات ہے بھائی اتنے لوگوں میں تو کوئی دعا مانگے گا. آصف کے لیے دعا, اے اللہ اس بچے نے ہمیں کھلایا ہے, مولا ان کے کمائی میں برکت عطا فرما دے. اس میں سے کسی ایک کی دعا بھی باب اجابت سے ٹکرا گئی تو قسم خدا کی کہتا ہوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس دروازے پہ کھانے والا کھاتا ہے اور دعا کے دے کے جب جاتا ہے, اللہ تعالیٰ جب دعا قبول فرماتا ہے تو سال بھر کے رزق میں کمی پیدا نہیں ہونے دیتا ہے, کمی نہیں ہونے دیتا ہے. اس لیے لوگوں اپنے دروازے پہ غریبوں امیروں سب کو کھلانے کی زندگی میں ایک سال میں ایک بار تو جذبہ پیدا کرو. سال میں ایک بار یہ جذبہ پیدا کرو کہ ورنہ تو کوئی کسی کے دروازے پہ کیوں جائے گا. ہر آدمی جو بیٹھے ہیں, ہر آدمی کے گھر میں کھانا ہے بھائی, ہر آدمی کے اپنے بیوی بچے فیملی ہیں, کسی کے دروازے پہ کیوں جائے گا. یہ تو میلاد کا بہانہ ہے کہ آج آصف کے دروازے پہ ہمارے اظہارات جیسے لوگ آئے ہیں. آج بچہ میلاد کے نام پر لنگر غوثیہ بھی میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں سرکار میں مصطفیٰ کریم کا صدقہ بھی کھلائے گا, غوث اعظم کا لنگر بھی کھلائے گا. اور یاد رکھیں اس میں سے کسی ایک کی دعا لگ گئی تو انشاءاللہ لگے گی, لگ گئی نہیں لگے گی. اس لیے کہ جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ رحمت الہی کا نزول فرماتا ہے. اسی لیے کسی کہنے والوں نے کہا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا خود بھی قریب ہوتا ہے, اور اس کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. یہ سب کو میسر نہیں آتی ہے. جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں نا, اب باہر جا کر دیکھیں اس سے زیادہ لوگ باہر کھڑے ہوں گے, بیٹھے ہوں گے, گپوں میں لگے ہوں گے, موبائل میں لگے ہوں گے. کم سے کم جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے ہیں اتنی دیر کھیل کود موبائل جیسی بلا سے بچے تو ہیں نا, بچے ہیں. ذکر خدا سن رہے ہیں, ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں, کم سے کم بزرگان دین کے حالات سن رہے ہیں. اگر یہی ذکر کی محفل اللہ نے قبول کر لیا تو اسی کے سچے میں اللہ تعالیٰ میرا فرمائے گا, خاتمہ ایمان میں فرمائے گا, اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا. لوگوں اس کی بارگاہ میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, ہم یہ کہتے ہیں نا. لیکن ایک چیز اور, نوجوانوں گھر جاتے ہیں نا تو نوجوان طبقے کے جو نوجوان ہیں ہمارے بچے جو ہیں نا موبائل دیکھنے والے, زندگی میں ایک چیز یاد رکھو, اللہ رسول بزرگان دین اور اپنے گھر میں ماں باپ ان لوگوں کی کبھی بے ادبی مت کرنا. اللہ رسول کی فرامین پہ عمل کرنا, بزرگان دین کے یہاں جاتے رہنا. یہ جو درگاہ ہے نا جاتے رہنا, اس بارگاہ میں جاؤ گے نا دعا مانگو گے تو بزرگان دین کی نظر جس پہ پڑ جاتی ہے نا وہ با کمال ہو جاتا ہے. اور یہ طریقہ سرکار غوثیہ, یہ طریقہ سرکار ہندل ولی سرکار خواجہ غریب نواز کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. ہندوستان والے کو اسلام بعد میں دیا غریب نواز نے, پہلے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیا. سبحان اللہ. اور ایک دن نہیں 40 دن تک غریب نواز داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھتے رہے, چلا کرتے رہے. کس کا طریقہ ہے یہ؟ سب بولیے, ایسے بولو نا, چند تھوڑے مانگ رہا ہوں. غریب نواز کا درگاہ میں جانا غریب نواز کا طریقہ ہے. اگر ہندوستان میں غریب نواز نہیں تشریف لاتے تو ہمارے باپ دادا اور ہم سب گھنٹی ہلاتے ہوتے تھے, ہم سب گھنٹی ہلاتے ہوتے تھے. ہمارے سر پہ بھی وہ چوڑا ہوتا تھا جی, یہ لمبا جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا تھا. ہم بھی وہی کرتے تھے جو آج لوگ کر رہے ہیں. یہ تو غریب نواز کا احسان ہے کہ داتا گنج بخش پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں, پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں, پھر داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں, پھر وہاں سے چلے دلی اور پھر وہاں سے چلے اجمیر, اور وہاں پہنچ کر پرتھوی راج سے مقابلہ کیا, دین اسلام کی دعوت دیا, حتیٰ کہ 90 لاکھ لوگوں کو مذہب اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی. آج یہ احسان ہمارے اوپر ہے کہ ہم بزرگوں کا فیض لے کر کے آج ہم مالا مال ہو رہے ہیں. اس لیے بزرگوں کا طریقہ ہے درگاہ میں جاتے رہنے سے ایک تو آخرت کی یاد آتی ہے,
اور دوسری چیز یہ موت کی یاد آتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ عبادت کا شوق پیدا ہوتا کہ انہوں نے عبادت ریاضت کیا ہے، یہ مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، ان کے قدموں کی دھول بھی اگر مل گئی تو اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق عطا فرمائے گا، نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ایمان کی حفاظت فرمائے گا، یہ ہے۔ لیکن دوسری چیز گھر میں جب آئیے تو گھر میں آنے کے بعد ہمیشہ ایک چیز یاد رکھو، اور یہ جو میں بولتا ہوں نا پہلے میں خود اس پہ عمل کرتا ہوں، میں وہ چیز کم بولتا ہوں جس پہ میں خود عمل نہیں کرتا، میں اپنا معمول بتاتا ہوں۔ ہاں، جتنا ہم ایمان میں پختہ ہیں عقیدے میں تو ہم اس میں کسی کی کمپرمائز نہیں کرتے، وہ کوئی ہوگا کیسا بھی ہوگا، عقیدے میں کمپرمائز نہیں کرتا ہوں میں، نہ اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے کوئی بات نہیں ہے۔ تقدیر وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا، عزت دینے والا اللہ کی ذات ہے اور ذلیل و رسوا کرنے والی خدا کی ذات ہے، اس معاملے میں کمپرمائز نہیں کرتا ہوں، ہمیں اپنا عقیدہ ٹھوک کر کے رہنا چاہیے۔ سلام پڑھتے ہو تو منہ دیکھ کر کے مت یہ ٹنگا بنگا کرتے رہیے، کیا بولیں گے وہ کہ نہیں، جو جان دے یہ کیا بولیں گے، ابھی اس کو جان دے کہا جاتا جہنم نصیب ہونے دے، تیرے کو نبی سے محبت ہے تو کھڑے ہو کر کے شان سے پڑھو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، ٹھوک کر کے کہو، جاوی نیاز کرو۔ یہ ہم نے نہیں کیا بھائی، یہ طریقہ غوث اعظم نے دیا ہے، اگر غوث اعظم کا طریقہ غلط ہوگا تو ہم اسی غلطی پہ چلنے کے لیے تیار ہیں، اسی غلط راستے پہ چلنے پہ تیار ہے، اس لیے کہ غوث اعظم کا کوئی طریقہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ غوث اعظم کا کوئی کارنامہ، کوئی عمل غلط نہیں ہو سکتا، دنیا غلط ہو جائے مگر غوث اعظم کا طریقہ اور کارنامہ غلط نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اپنی زندگی میں ایک چیز تو یہ داخل کر لو کہ بزرگوں کا طریقہ کیا ہے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، بیجاپور والوں کو بغداد بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اجمیر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیجاپور والوں آپ صرف اپنے گاؤں کی ہسٹری پڑھ لو، بیجاپور کا ہر نوجوان، بیجاپور کا ہر آدمی، ہر عورت، ہر لڑکی اپنے شہر بیجاپور کی تاریخ اگر پڑھ لے، روضۃ الاولیاء بیجاپور یا تاریخ بیجاپور، دو کتابیں ہیں، اگر یہ دو پڑھ لے تو سنیت سے زندگی میں کبھی منہ نہیں موڑ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کے گاؤں کی تاریخی کتاب شاہد ہے کہ یہاں کے لوگ پہلے آج سے 1000 سال پہلے، 800 سال پہلے، 700 سال پہلے، 600 سال پہلے، 300 سال پہلے، 250 سال پہلے سب کے سب اہل سنت و جماعت کے ماننے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ گنبد بنانا، مزار بنانا ہمارا طریقہ ہے، یہ ہم سنیوں نے آج بنا لیا ہے، یہ تو آپ کے شہر کے 700-800 سالہ پرانی تاریخ ہے، اس لیے بیجاپور کو گنبدوں والا شہر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے آپ 700-800 سال پہلے حضرت عبدالرزاق قادری، حضرت حاجی رومی عبدالرزاق قادری، مرتضی قادری، ہاشم پیر، حضرت عبدالرحمن قادری، خواجہ امین حبیب اللہ قادری، عبدالحمید قادری، یہ بزرگان دین 700 600 700 500 300 سال پہلے آئے، اتنے بڑے بڑے گنبد بنے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ اگر غلط ہوتا تو بزرگان دین روکے ہوتے کہ نہیں روکے ہوتے؟ بولیے، روکے ہوتے کہ نہیں روکے ہوتے؟ اور جواب نہیں ہے۔ یہ جوڑ گنبد جو دیکھ رہے ہیں نا، جوڑ گنبد جو دیکھ رہے ہیں، آپ پڑھ لیجئے تاریخ بیجاپور، اس میں صاف لکھا ہے جو ادھر کا خواص خان رحمت اللہ علیہ کا جو وہ گنبد ہے نا، پہلے حضرت عبدالرزاق قادری کے لیے وہی گنبد بنا تھا، وہی گنبد، لیکن حضرت عبدالرزاق قادری نے فرمایا عادل شاہ کو، عادل شاہ اس گنبد میں مجھے مت دفن کرنا، تو عادل شاہ نے کہا سرکار کیوں؟ فرمایا دیکھ تو نے جو گنبد بنایا نا، چاروں طرف سے آدمی کو اوپر چڑھنے کی اور چلنے کے لیے بنایا ہے، آدمی اوپر چڑھے گا، ہے نا خواص خان رحمت اللہ کے اوپر جائیے تو اوپر سے 4 آدمی سینے سے چڑھتا ہے، مسجد کے برابر میں جو ہے، اور چاروں طرف گھومتا ہے، فرمایا میں نیچے رہوں گا، لوگ اوپر چاروں طرف سے گھومیں گے، عادل شاہ مجھے اس میں مت دفن کرنا۔ تب اتنا کہنا تھا، تب دوسرا گنبد جس میں عبدالرزاق قادری آرام
कहा सरकार ये तो पसंद है, का फरमाया जी ये पसंद है। ये जिंदगी में अगर पसंद न होता, जायज न होता, तो अब्दुल रज़ाक कादरी की जिंदगी में गुंबद क्यों बनते? हमने कहा ना, ये जो आज जुबान खोलते हैं, खोपड़ा जो है ना 2 इंच की जुबान खोल करके लब भी जो चालू कर देता है, ये शिर्क है, नाजायज है। अब आगा कहा तुमको अपने घर की ही तारीख मालूम नहीं है और चला है दूसरों को दीन देने के लिए, दूसरों को तुम अकीदा देने के लिए, दूसरों को दावत देने के लिए। हमारे लिए जरूरी है पहले हम अपने घर की तारीख जाने, अपने शहर की तारीख जाने, अपने अकाबिर की तारीख जाने। अगर हमने ये तारीख पढ़ लिया और इस पे अमल कर लिया तो कसम खुदा की कहता हूँ, बीजापुर में सिवाय अहले सुन्नत जमात के कोई जमात नहीं होती थी। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ ये कमी है यहाँ के लोगों की, इन्होंने अपनी तारीख भुला दिया है। और एक चीज याद रखो, जो कौम अपनी तारीख भुला देती है वो सत्यानाश कर दी जाती है, उसकी बुनियाद खत्म कर दी जाती है, उसको निस्तो नाबूद कर दी जाती है। इसलिए लोगों, हमने कहा ना गुंबद वाले के यहाँ जाया करो, ईमान की सर्विसिंग होती है। सुभान अल्लाह। ईमान की गाड़ी हम सर्विसिंग करने जाते हैं ना, सर्विस करने जाते हैं ना गाड़ी की, कब होती है? ये हम ले जाके गैरेज में देते हैं। तो ये ईमानी गैरेज है, जहां पहुंचने के बाद हमारे ईमान की सर्विसिंग होती है और जहां कुछ कमी होती है उसको दूर किए जाते हैं। बुजुर्गों के यहाँ जाकर ईमान ताजा होता है, वहां जाकर न रोने वाला भी रोता है भाई, न रोने वाला। अच्छा एक चीज है, वहां जाने पर लोग ये कह देते हैं कि यार देखिए, ये देखिए ये सजदा कर रहा है, ये देखिए गलत कर रहा है। भाई सोचो, नौजवानों को लोग ज्यादा बहकाते हैं। नौजवानों, आपसे कह रहा हूं, मोबाइल चलाने वाले, यूट्यूब चलाने वाले और गूगल पे रिसर्च करने वाले, ऐसे वैसे मौलवियों को मत सुना करो। हमारे अहले सुन्नत व जमात के बहुत सारे उलमा है माशाअल्लाह, यूट्यूब पे भी बहुत सारे उलमा है, जैसे पीर अजमल रजा कादरी। याद रखो नौजवानों, पीर अजमल रजा कादरी, हजरत अल्लामा साकिब रजा मुस्तफाई, सैयद मुजफ्फर शाह साहब, हाफिज एहसान साहब श्रीलंका वाले, ये वो लोग हैं। अगर आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए ना तो हाफिज एहसान श्रीलंका इतना मारो, कुरान हदीस के रोशनी में बखिया उभेर के रख देते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोग पानी पीता है जिसके सामने, आज भी हाफिज एहसान का नाम सुनता है तो जाकिर नाइक के इधर भीली हो जाती है उसकी। आज भी हाफिज एहसान कहते नजर आते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो पहले एहसान कादरी का जवाब दे के बता, पकड़ा था एयरपोर्ट पे, और वो भी यूट्यूब पे लोड है। हाफिज एहसान कादरी बमुकाबला जाकिर नाइक, इतनी मारो यूट्यूब पे। अब तो बोलने ही से सब कुछ आता है, इतना बोलो तो देखिए आपने जो सवालात कर रहे हैं जाकिर नाइक कैसा बगले झांक रहा है, वो सब दिखाएगा आपको। मैं अर्ज करना ये चाहता हूं, हमारे पास जो चीज ना हो तो दूसरों के पास जाए। अगर आपके पास सब कुछ मौजूद है, आपके पास आलिम मौजूद है, आपके पास उलमा मौजूद है, आपके पास स्कॉलर मौजूद है, आपके पास दावत देने वाले मौजूद हैं, अपनों से दीन सीखो, अपनों से दीन सीखो। मैंने आखिरी बात कहनी है, और आखिरी बात ये है कि 5 मिनट मैंने कहा घर जाइए तो माँ बाप को सलाम कीजिए। आखिरी बात हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। तो हजरत हुज़ैफा यूं तो अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे, सुभान अल्लाह। हजरत हुज़ैफा नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे। आज जो जाने लगे ना घर से मस्जिद की तरफ, तो माँ से कहा अम्मी इजाजत दो, मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मान लीजिए मैं चंदा बोरी मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ, बहुत सारे नौजवान इधर से भी मेरे यहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं और डेली जाते हैं, पढ़ते हैं। और आज खास तौर से कोई कहे अपनी माँ से अम्मी इजाजत दो, मैं वास्ती मौलाना के पीछे नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो माँ को मालूम है, बाप को मालूम है, बाबा तू तो डेली वहां से नमाज पढ़ता रहे, तो आज इजाजत लेने की क्या जरूरत है? होता है ना ऐसा? तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब आज जाने लगा ना तो माँ से कहा अम्मी जान इजाजत दीजिए, मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा बेटा ये कोई नई बात तो नहीं है ना, तू डेली नबी के पीछे ही नमाज पढ़ता है। कहा अम्मी जान आज सिर्फ नमाज पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। तो फरमाया फिर?
फरमाया अम्मी आज नमाज भी पढ़ूंगा नबी के पीछे, सबसे पहले आपकी बख्शिश के लिए, उसके बाद अपनी बख्शिश के लिए नबी से दुआ करवाऊंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। मां ने कहा बेटा अगर ऐसी बात है तो जा बेटा नबी के पीछे, नबी के इक्तिदा में नमाज पढ़ और फिर बख्शिश की दुआ करवा ले। सुभान ये अल्लाह, सहाबी का अकीदा बता रहा हूं मैं सुभान आपको। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, नमाज पढ़ते नबी के पीछे, और जो सुभान नबी अल्लाह। के पीछे नमाज पढ़े उसकी नमाज रिजेक्ट नहीं हो सकती है। बेशक बेशक, बेशक। इमामुल अंबिया नमाज पढ़ रहे हो और सहाबा पाक दामन सहाबा नमाज पढ़ रहे हो, न नमाज रिजेक्ट हो सकती है, न नमाजी का सजदा रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी काम में इजाजत दीजिए आज नबी के पीछे नमाज भी पढ़ूंगा, बख्शिश की दुआ भी करवाऊंगा। मां ने इजाजत दिया। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं असर की नमाज में गया, पीछे नबी के पीछे हाथ बांध के खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी ने सलाम, नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा और उसके बाद दुआ मांगी और मुसल्ले पे बैठ करके अल्लाह की हम्दो सना करते करते इतनी देर हो गई कि मगरिब की अज़ान होने लगी। सुभान हज़रत अल्लाह। हुज़ैफा फरमाते हैं मैंने भी ठान लिया था, माँ से इजाजत लेके आया था, बगैर दुआ करवाए जाऊंगा, माँ पूछेगी बेटा बताया जाता और दुआ करवाया तो जवाब क्या दूंगा। हज़रत हुज़ैफा कहते मैं भी वहीं बैठ गया। मगरिब की अज़ान हुई, तकबीर हुई, अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ने के बाद फिर सरकार ने दुआ फरमाई और फिर मुसल्ले पे बैठ करके अल्लाह के नबी फिर हमदो सना में तस्बीह खुदाबंदी में लग गए। फरमाया कि इतनी लंबी तस्बीह अल्लाह के नबी पढ़ते रहे कि इशा का वक्त हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं कि इशा की अजान होने लगी, इशा की अजान हुई, नमाज जमात हुई, नमाज पढ़ाई नबी ने, सुन्नत और नवाफिल दुआ हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगी, नमाज से फारिग हुए, दुआ मांगी और उसके बाद अल्लाह के नबी आगे आगे अपने हुजरे की तरफ जाने लगे, सुभान अल्लाह। अपने रूम की तरफ। अब मस्जिद नबवी जो लोग गए हैं उनको मालूम है मिंबर के बिल्कुल सामने नबी का हुजरा है, नबी का रूम है। बस अभी अल्लाह के नबी मुसल्ले से उठे, सारे सहाबी जा चुके हैं, सारे सहाबा जा चुके हैं, एक ही हजरत हुज़ैफा बिन यमान बचे हैं। फरमाते हैं नबी नमाज इशा पढ़ा करके दुआ मांगी। अल्लाह के नबी ने फर्ज के बाद सुन्नत पढ़े, सुन्नत के बाद नवाफिल और रुतब पढ़ने के बाद दुआ मांगी, उसके बाद कदम बढ़ाया अपने हुजरे की तरफ। मैं भी पीछे पीछे नबी के चलने लगा। दिल ने कहा हुज़ैफा आवाज दे ले, हो सकता है बस नबी हुजरे में दाखिल होने वाले हैं, रूम में चले जाएंगे। ए हुज़ैफा असर से मगरिब तक, मगरिब से इशा तक, अब इशा के बाद नबी अपने हुजरे में जा रहे हैं। हुज़ैफा जल्दी से सवाल कर या रसूल अल्लाह, मैंने माँ से वादा लिया था कि आज नबी के पीछे नमाज पढ़ूंगा, तेरे और मेरे लिए बख्शिश की दुआ करवाऊंगा। ए हुज़ैफा जल्दी से आवाज लगा, नबी से सवाल कर ले। मगर इश्क ने सदा लगाई हुज़ैफा गलती से भी आवाज मत देगा, इसलिए कि ये किसी शहंशाह की बारगाह नहीं, ये परवरदिगार के महबूब की बारगाह है, जहाँ उठ करना भी गुनाह होता है, जहाँ आवाज लगाना गुनाह से तस्वुर किया जाता है, जहाँ आवाज लगाना बेअदबी तस्वुर किए जाते हैं। हुज़ैफा आवाज न लगाना, वो मुस्तफा गैबदार मुस्तफा है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं और कोई है क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मुस्तफा के नजरे इनायत से खुदा की साथ नहीं छुपी थी, तो हुज़ैफा के दिल का सवाल कैसे छुप सकता था। नबी हुजरे में कदम डालने वाले थे, अचानक पलट गए और पलट के पूछा हुज़ैफा बता क्यों पीछे पीछे आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया हुज़ैफा बता क्यों पीछे पीछे आ रहा है। हुज़ैफा असर से देख रहा हूँ मगरिब तक मुसल्ले से उठे नहीं, मगरिब से देख रहा हूँ इशा तक मुसल्ले से उठे नहीं। हुज़ैफा अब मैं रूम में दाखिल हो रहा हूँ तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। हुज़ैफा मैं तो सोच रहा था देखो हुज़ैफा के अंदर मेरा इश्क ज्यादा है या हुज़ैफा जल्दी में सवाल करना चाहता है। मगर हुज़ैफा मैंने देख लिया मेरा सहाबी हुज़ैफा इश्क में इतना पुख्ता है, उसे सवाल की फिक्र नहीं है, नबी के जवाब की फिक्र है। हुज़ैफा जा, अल्लाह ने तेरे माँ की बख्शिश फरमा दी और तेरी भी मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह।
فرمایا حذیفہ جا، اللہ نے تیری بھی بخشش فرما دی، تیرے ماں کی بھی بخشش فرما دی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں فدا کابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ سلام کیا، قدم پیچھے بھاگتے ہوئے ماں کے پاس گئے، قدموں سے نکل گئے، ہاتھ کو بوسا دیا، کہا ماں مبارک ہو، نبی نے تمہاری بھی بخشش کی سند عطا فرمایا ہے اور میری بھی بخشش کی مدعا سنا دیا ہے۔ امی جان، اب اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی، لیکن امی جان نبی نے فرمایا ہے اللہ کی حمد و ثنا اور نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھر آنا نا تو کم سے کم ماں سے سلام کرنا، اور ایک چیز اور یاد رکھو، گھر سے جب باہر جاؤ، یہ اپنا معمول بتا رہا ہوں، یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی عزت عطا فرمایا ہے، بڑی اچھی عزت عطا فرمایا ہے۔ ایک آدمی اگر مخالفت کرتا ہے تو 10 آدمی محبت کرتا ہے، ماشاءاللہ۔ ایک آدمی اگر مخالفت کرتا ہے تو 10 آدمی واسطے سے محبت کرتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ میری ماں کی محبت، میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو دست بوسی کیے اور 10 قدم بوسی کیے نہیں نکلتا وہاں سے، اور اس کا ہاتھ جب تک سب، میں بولتا ہوں امی جان زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں تیرا ہاتھ چوم کے جا رہا ہوں، سلام کر کے تیرا ہاتھ اپنے سر پہ دار رکھ کر کے جا رہا ہوں، خدا بہتر جانتا ہے تیرا بیٹا شام تک گھر بھی واپس آئے گا یا نہیں، کم سے کم تیرے دستے مبارک کا فیض لے کے جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میری ماں نے اگر دعا دے دیا ہے بیٹا مر بھی جائے گا تو تیرا واسطی جنتی ہوگا، اس لیے کہ ماں نے دعاؤں سے نوازا ہے، ماں نے دعاؤں سے نوازا ہے، اور اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم، نوجوانوں تیری جنت مسجد میں نہیں ہے، خانہ کعبہ میں نہیں ہے، بیت المقدس میں نہیں ہے، تیری جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے گھر سے نکلو تو ماں کے قدموں کو بوسا دے کے نکلو، گھر سے نکلو تو باپ کا ہاتھ چوم کر کے نکلو، اسے گالی دے کے نہیں، اس کو سلام کر کے دعا کر کے دعا دے کے گھر سے نکلو، اور جس دن سے یہ عمل کر لو گے انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے سر پہ بلائیں نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ جتنی تیزی سے ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے اتنی ہی تیزی سے ماں باپ کی بددعا بھی قبول ہوتی ہے، اس لیے ماں باپ کو ستایا مت کرو، اس کی بددعا مت لیا کرو، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھا کرو، ان سے اونچی آواز میں نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ بات کیا کرو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں 8 بیٹے سے ایک ماں نہیں پالی جاتی ہے، لیکن ماں اپنے جوانی میں 8 بیٹوں کو بڑی آسانی سے اس نے پرورش کر دیا تھا، ہے نا؟ 7 بیٹوں کو پڑھا لکھا کر کے اچھا بنا لیا، لیکن 8 اور 7 اور 5 اور 4 اور 3 بیٹوں سے ایک ماں باپ نہیں سنبھالے جا رہے ہیں۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے ایسے بدبخت اولاد کو دیکھا ہے جن کی ماں بڑھاپے میں بھی اپنا کپڑا اپنے ہاتھ سے دھوتی ہے۔ ارے تو جب بچہ تھا، جوان تھا، وہ جوان ماں تیرا کپڑا دھو کر کے تیرے استری کر کے تجھے کپڑا پہنایا ہے، صاف ستھرا کپڑا پہنایا ہے، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، اپنا کھانا تجھے کھلایا ہے، اور رات کو بھوکی سو جاتی تھی، اپنے لال کو بھوکا نہیں رہنے دیتی تھی۔ کم سے کم وہ لمحہ یاد کرو جب تیری ماں تیرے لیے بھوک برداشت کر رہی تھی، تیرا باپ دھوپ کی تمازت برداشت کر کے تجھے کھانا کھلایا تھا۔ آج ماں باپ کو لے جا کے لاوارث کرتے ہوئے ایک روم میں دھکیل دیتے ہیں، نہ اس کو بیٹا دیکھنے والا ہوتا ہے، نہ اس کو بہو دیکھنے والی ہوتی ہے، نہ اس کو پوتا دیکھنے والا ہوتا ہے، نہ اسے پوتی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ دے دیا تو دے دیا ورنہ خدا ہی حافظ ہے۔ نوجوانوں یہ چیز یاد رکھو، یہ تو بدلہ ہے، ہم نے بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ اور واسطی کے پاس جو عورت آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ حضرت میرا بیٹا میری بہو بات نہیں مانتے ہیں، تعویذ دے دیے، تو ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتا تو نے اپنے ساس اور سسر کی خدمت کیا تھا؟ ایک ہی سوال کرتا ہوں، واسطی کے تعویذ میں کوئی اثر نہیں ہے، تو بتا تم نے اپنے ساس سسر کی خدمت کیا تھا؟ سر جب لٹک جاتا ہے، چہرہ لٹک جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں جاؤ اب اپنے ساس سسر کی خدمت کرو، تیرا بیٹا ایسے ہی خدمت کرنے کا شروع کر دے گا، ایسے ہی تیرے بہو اور بیٹے تمہاری خدمت شروع کر دیں گے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا، جو عورت اپنے ساس کو ستاتی ہے، جب اس کی جوانی ڈھلتی ہے، بڑھاپا آتا ہے اور اس کے گھر میں جب جوان بہو آتی ہے تو پھر وہی حال وہ کرتی ہے جو اپنے
اپنے ساتھ کو ہو کر چکی ہوتی ہے. اس لیے ماں بہنوں تم بھی سنبھل جاؤ. آج تو جوان ہے کل بوڑھی ہوگی. آج تیری ساس بڑھاپے کی منزل میں تیرے دروازے پہ ہے تو تم ماں کی خدمت ساس سمجھ کے نہیں، ساس کی خدمت ساس سمجھ کے نہیں ماں سمجھ کے کرو، تاکہ کل تیرے گھر میں جو بہو آنے والی ہے وہ بھی تیری خدمت ماں سمجھ کے کرے گی، ساس سمجھ کے نہیں کرے گی. آج تو نے ساس سمجھ کے لات مارا، گھر سے نکال دیا، کھانے کو نہیں پوچھا، تو یاد رکھو زندگی ہی میں اللہ یہ بدلہ دیتا ہے، زندگی ہی میں یہ بدلا دیتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور عزیزم آصف صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. ان کے ماں باپ کا سایہ اگر زندہ ہے تو مولا تعداد قائم عطا فرما. ان کے گھر کے محرومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے ساتھ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.